مقدمہ: مرد و زن کے درمیان ایک دوسرے کے لیے فطری کشش اور میلان پایا جاتا ہے جو نوع بشر کی بقا کا ضامن ہے۔ ان کا یہ تعلق ذمہ داری کا تقاضا کرتا ہے، چنانچہ خاندان کا ادارہ وجود میں لایا جاتا ہے جہاں ناتواں بچے کی صورت میں فرد کی نگہداشت اور تربیت اور اس کے بڑھاپے کی لاچارگی میں اس کی دیکھ بھال کا سامان کیا جاتا ہے۔ یہ سب نسبی رشتوں کی فطری محبت اور جذباتی تعلق کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ خاندان کے قیام اور اس کے تحفظ کے لیے یہ ضروری ٹھہرا کہ مخالف جنس کی طرف فطری رغبت کے جذبے کو تہذیب کے دائرے میں رکھا جائے اور کچھ حدود و قیود کا پابند کیا جائے، ورنہ جنسی آوارگی خاندان اور فرد دونوں کو تباہ کر سکتی ہے۔ چنانچہ حیا اور عصمت کے معیارات تشکیل دیے گئے، مرد و زن کے لباس اور ان کی ملاقات کے آداب مقرر کیے گئے، اور ان معاملات میں تجاوز کی روک تھام کے لیے اقدار اور قوانین وضع کیے گئے۔ جنسی اعضاء کو ڈھانپ کر رکھنا تہذیب اور حیا کا اولین تقاضا قرار پایا۔ اس معاملے میں مردوں کی نسبت عورتوں نے اپنے جسموں کو ڈھانپنے میں زیادہ اہتمام سے کام لیا۔ عورتیں آرائش و زیبائش کا بھی اہتمام کرتی ہیں۔ یہاں بھی تہذیبی تقاضے اظہار زینت کی حدود کی تعیین کے متقاضی ہوئے۔ یہ تعیین بھی ایک مستقل بحث کا موضوع بنی۔ قرآن مجید نے فرد کی زندگی کا مقصد تزکیہ نفس کا حصول قرار دیا، اسے اس کی کامیابی کا مدار ٹھہرایا، اس کے لیے فواحش کو حرام ٹھہرایا اور لباس اور آرائش کے اظہار کے حدود بھی خود متعین کر دیے۔ یہ معاملہ انسانی عقل و فہم پر نہیں چھوڑا، کیونکہ عقل اس معاملے میں اعتدال کا مظاہرہ نہیں کر سکی۔ اس نے ایک طرف مرد و زن کے اختلاط کے تمام امکانات کو معدوم کرنا تہذیب و شرافت کا معیار ٹھہرایا، جس کے نتیجے میں عورت کے انسانی حقوق پامال ہو کر رہ گئے، تو دوسری طرف فرد کی آزادی کے نام پر ہر طرح کی فحاشی اور عریانی کو سند جواز عطا کر دی، جس نے احساس پاکیزگی کو بے معنی، غیرت نفس کو شرمندہ اور خاندان کے ادارے کو معرض خطر میں ڈال دیا۔ قرآن نے جنسی ظواہر کے تجاوز کو قانون اور اخلاق دونوں کی مدد سے روکا۔ زنا اور تہمت زنا کو جرائم کی فہرست میں شامل کیا، زنا کی طرف لے جانے والے ذرائع و وسائل کی حد بندی کی، مرد و زن کے اختلاط کے آداب مقرر کیے اور ان کے لباس اور آرائش و زیبائش کے حدود متعین کیے۔ یہ آداب سورہ نور میں بیان ہوئے ہیں، جن کے مخاطب عام مرد اور عورتیں ہیں۔ قرآن مجید میں عورتوں کے لباس اور حجاب کے حوالے سے دیگر مقامات پر بھی کچھ ہدایات پائی جاتی ہیں۔ عورتوں کو کہا گیا ہے کہ گھروں سے باہر نکلتے وقت اپنی چادر اوڑھ لیا کریں۔ عمر رسیدہ عورتوں کو اپنے آنچلوں یا چادروں کو نامحرم مردوں کے سامنے اتار دینے کی اجازت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو پردے کے مستقل احکام بتائے ہیں۔ انہیں گھروں میں محدود رہنے اور نامحرم مردوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر حجاب میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عورتوں سے متعلق ان تمام احکام کی مراد و مفہوم، ان کے حدود کی تعیین و تشریح اور ان کے باہمی ربط کے فہم میں اہل علم کے درمیان کئی سوال پیدا ہوئے۔ ان میں سے بنیادی سوالات یہ ہیں: کیا نامحرم مردوں سے عام خواتین کے سارے بدن کا حجاب قرآن مجید کا حکم یا اس کا تقاضا ہے؟ کیا عورتوں کا چہرے کو ڈھانپنا ان احکام کی مراد یا مقصود ہے؟ کیا ازواج مطہرات کو دیے گئے حجاب کے مستقل احکام کی مخاطب اور مکلف عام مسلمان خواتین بھی ہیں؟ عورتوں کو لباس اور حجاب سے متعلق دیے گئے ان مختلف احکام میں باہمی ربط کیا ہے؟ ان سوالات کے جواب میں اہل علم کی آراء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ عہد رسالت اور عہد صحابہ میں نیز جمہور متقدمین اہل علم کے ہاں یہ تصور نہیں ملتا کہ قرآن مجید میں عورتوں کے حجاب کے مستقل احکام بیان ہوئے ہیں۔ ازواج مطہرات کے خصوصی حجاب کی تعمیم کا موقف یا رجحان بھی ان کے ہاں نہیں پایا جاتا۔ عام عورتوں کے لیے نامحرم مردوں سے مکمل حجاب اور ازواج مطہرات کے احکام کی تعمیم کا موقف
ابتداءً متاخرین اہل علم کے ہاں سامنے آیا ہے۔ امام ابو بکر جساس جن کی وفات 370 ہجری میں ہوئی، امام ابن العربی جن کی وفات 543 ہجری میں ہوئی، اور ان کے بعد امام قرطبی جن کی وفات 671 ہجری میں ہوئی، انہوں نے یہ موقف اختیار کیا۔ مولانا مودودی نے قرآن مجید کے نصوص کی روح سے حجاب کے مستقل احکام کے اس بات میں ایک منظم استدلال پیش کیا۔ دیگر اہل علم نے اس میں مزید استدلالات کا اضافہ کیا۔ دور جدید میں علماء کی اکثریت نے یہی موقف اختیار کر لیا ہے۔ عام خواتین کے حجاب کے قائل علماء کے موقف کے بنیادی نکات درج ذیل ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت جلباب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور ان کی بیٹیوں سمیت عام خواتین کو ہدایت کی گئی تھی کہ گھروں سے باہر نکلیں تو ایک بڑی چادر اوڑھ لیا کریں۔ اس کی جو صورت مفسرین نے بیان کی ہے، اس کے مطابق یہ چادر اس طرح اوڑھنی چاہیے کہ پورے جسم سمیت چہرہ بھی فی الجملہ چھپ جائے۔ یہ ہدایت اگرچہ مدینے کے اوباشوں کی طرف سے مسلمان خواتین کو ستانے کے تناظر میں دی گئی تھی، مگر اس کا مقصد عورت کو ہراسانی سے محفوظ رکھنا تھا۔ ہراسانی کا یہ معاملہ عورتوں کو کہیں بھی پیش آ سکتا ہے، اس لیے یہ ایک مستقل حکم ہے۔ اس کی روح سے غیر مردوں کی موجودگی میں خواتین کو مکمل حجاب میں رہنا چاہیے۔ نیز چادر کو مسلمان عورت کی پہچان قرار دیا گیا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں خواتین کو ہدایت کی گئی ہے کہ غیر مردوں کی موجودگی میں اپنی زینت کو ڈھانپ کر رکھیں، البتہ وہ زینت جس کا چھپانا مشکل ہو یا وہ اتفاقاً یا اضطراراً ظاہر ہو جائے، اس سے استثناء حاصل ہے، جیسے لباس یا چادر وغیرہ۔ عورتوں کو اپنا چہرہ، ہاتھ اور پاؤں ڈھانپ کر رکھنے چاہیے۔